براہ راست آپ کو لے چلیں گے وزیر اطلاعات فواد چودھری اور ڈاکٹر بابر اعوان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ حل نہیں ہو پائیں گے جب تک ہم اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے۔ جو ہمارا ایک بنیادی مدعا رہا ہے جمہوریت کے حوالے سے، وہ انتخابات کے اوپر اور انتخابات کے جو نتائج ہیں ان کے اوپر اعتماد کا ہے۔ آپ سب لوگ جو تمام ہی انتخابات کو، بڑے سینئر لوگ بھی بیٹھے ہیں جو بڑے انتخابات کو کور کرتے رہے ہیں، ہم ہر انتخاب کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جھگڑا پڑتا ہے کہ جی یہ نتیجہ ہمیں منظور ہے، ایک نتیجہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان وہ وزیر اعظم ہیں اور وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کرکٹ کو ایک نیوٹرل امپائر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کرکٹ کے اندر بھی پاکستان بھارت سیریز میں کبھی جو میچز تھے ان کے اوپر یقین نہیں آتا تھا۔ بھارت کا امپائر ہوتا تھا تو وہ ایل بی ڈبلیو دیتا ہی نہیں تھا اپنے لوگوں کو، اور سیم کیس ہمارے ساتھ بھی چل رہا تھا، ہمارے امپائر بھی نہیں دیتے تھے۔ اور یہ وہ ایک ماحول تھا جس میں عمران خان نے نیوٹرل امپائر کی بات کی، اور آج الحمدللہ پورا جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس کے اندر نیوٹرل امپائر ہیں، اور کبھی بھی امپائر کا فیصلہ جو ہے اس کو چیلنج نہیں ہوتا، اور جو چیلنج ہوتا ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی آ گئی۔ آپ دیکھتے ہیں ایل بی ڈبلیو کا ڈیسیژن ہے مجھے منظور نہیں ہے، اوپر چلے جائیں کیمروں سے دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے بیٹ کو ٹچ ہوا ہے، بال نہیں ہوا، بیٹ کو جو ہے وہ وائس کے اوپر چلے جائیں۔ ٹیکنالوجی نے ان چیزوں کو آسان کیا ہے، اور بہت ہی ایک جو لوگ کرکٹ کو فالو کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا یہ تنازعہ تھا اور اب کتنا یہ کم رہ گیا ہے۔ اسی اصول کو وزیر اعظم عمران خان نے ہمارے پارلیمنٹری افیئرز کی جو منسٹری ہے اس کو یہ ٹاسک دیا، اور پی ٹی آئی کو یہ انہوں نے اس طرف یہ ٹاسک دیا کہ ہم ایک ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس کے اوپر تمام لوگوں کا یہ نہ ہو کہ یہ الیکشن ہم جیتے ہیں تو جھگڑا ہو اور وہ جیتے ہیں تو وہ جھگڑا ہو۔ پہلے دن جب عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے اور پہلی سپیچ کی، اس دن انہوں نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کی نشست پہ گئے، اور انہوں نے وہاں پہ ان کو یہ کہا کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، ہم آج ہی یہ کمیشن بنانے کو تیار ہیں۔ پارلیمنٹ کی کمیٹی پہلے دن عمران خان صاحب نے بنا دی۔ یہ کمیٹی بنانے کے لیے پچھلی دور حکومت میں 4 سال لگے تھے، دھرنے دینے پڑے، کمیشن دینے پڑے، پورا احتجاج ہوا، 4 سال لگے یہ کمیٹی بنانے میں، ہم نے پہلے دن بنا دی۔ اس کے بعد اس کمیٹی کے کوئی 30-32 اجلاس ہوئے۔ ان اجلاسوں میں کیا کہا گیا؟ نمبر 1، پی ایم ایل این کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ جو آر ٹی ایس سسٹم ہے وہ بیٹھا ہے اور ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ ان کو یہ کہا، پرویز خٹک صاحب تھے، شفقت محمود صاحب تھے، میں اس کمیٹی میں تھا، ہم نے کہا جی کہ جن حلقوں میں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ان حلقوں کی تفصیل دے دیں۔ ایک حلقے کی تفصیل جو ہے اس کمیٹی کے سامنے نہیں آئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پر جو فارم 45 ہوتا ہے وہ غائب ہو گئے، اور وہ حلقے جو ہیں وہاں پر جو فارم 45 تھا وہ آر اوز کے پاس پہنچا نہیں۔ ہم نے کہا ان حلقوں کی تفصیل دے دیں، کوئی تفصیل نہیں آئی۔ پھر ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس جو انتخابی عذرداریاں فائل ہوتی ہیں ان کا ریکارڈ منگوایا، تو پتہ یہ چلا کہ پورے پنجاب میں 25 انتخابی عذرداریاں فائل ہوئیں۔ ان میں سے 13 پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی ہوئی تھیں، 11 پی ایم ایل این کے لوگوں نے کی ہوئی تھیں۔ لہٰذا صرف میڈیا کے بل کے اوپر یہ نیریٹو بنانا، یہ بیانیہ بنانا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ ایک وتیرے کے طور کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی بھی جو انتخابات ہوئے ہیں، ابھی جو الیکشن ہوا ہے کراچی میں، اس میں دوبارہ کون کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی؟ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی، اور کس کو کہہ رہے ہیں دھاندلی کی؟ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں دھاندلی کی۔ اسی طریقے سے سینٹ کے الیکشنز ہوئے،
ہم نے پورا زور لگا لیا کہ اس الیکشن کو ہم اوپن ووٹ کرتے ہیں. یہ اوپن ووٹ کیا تھا؟ یہ وہ ووٹ تھا جو 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف نے آپس میں طے کیا تھا کہ یہ ووٹ اوپن کیا جائے گا. 2015 میں پی ایم ایل این یہ لیجسلیشن لے کے آئی تھی, قانون سازی لے کے آئی تھی کہ یہ ووٹ اوپن کیا جائے گا. اسی اصول کے اوپر جو خود پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے رکھا کہ ہم سینٹ کا ووٹ اوپن کرتے ہیں, ہم نے جب کہا, وزیر اعظم عمران خان نے جب کہا کہ آئیے آپ نے جو بات کی تھی وہ درست کی تھی, آئیے اس کو اوپن کرتے ہیں, یہ 180 ڈگری کے اوپر واپس پھر گئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے اوپن نہیں کرنا. اور اس کے بعد جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو, جو میرا ان کا احترام ہے, جس طریقے سے ان کو الیکشن جتوایا گیا اور جس طریقے سے وہ پھر سینیٹر بنے, اور پھر جب وہ چیئرمین سینٹ نہیں بن سکے, یہ کہانی ساری آپ کے سامنے. اگر آپ اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہیں, اگر ہم نے صرف ہر الیکشن کے بعد رونا دھونا ہے کہ لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے, یہ نتیجہ صحیح نہیں آیا, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, تو پھر تو دیکھیں آپ کی سیاسی ترقی رک جائے گی, آپ کی جمہوری ترقی رک جائے گی, آپ آگے نہیں جا سکیں گے. اس لیے عمران خان کا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ آئیے مل کر اصلاحات کرتے ہیں. پھر درمیان میں بارہا یہ بات کہی گئی کہ دیکھیں جی وزیر اعظم خود نہیں کہہ رہے, باقی لوگ کہہ رہے ہیں, آپ وزیر اعظم نہیں کہہ رہے. وزیر اعظم صاحب نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا, انہوں نے کہا کہ آپ تمام جو ہماری جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کریں اور انہیں کہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ اصلاحات کریں. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے براہ راست ٹویٹ کی, براہ راست انہوں نے بیان جاری کیا کہ اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے. اب ہم جب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر اس میں کون رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ ہم انتخابی نظام میں اصلاحات تجویز کر رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں, جو ابھی جس کی تفصیل ابھی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, ہم اس کو ماڈرنائز کرنا چاہ رہے ہیں. ہم الیکٹرک ووٹنگ مشین اس میں لانا چاہتے ہیں جس سے کہ رزلٹس جو ہیں رات 12 بجے تک نہ رکے رہیں, بلکہ پولنگ کے بعد اگلے 20 منٹ میں 25 منٹ میں نتیجہ آپ کے پاس ہوگا. اسی طریقے سے ہم جو باقی اصلاحات اس میں تجویز کر رہے ہیں وہ تمام وہ ہیں جس کے نتیجے میں انتخابی عمل کے اوپر عوام کا, سیاسی جماعتوں کا اور انٹیلیجنشیا کا اعتماد بڑھے گا. اگر اب آپ کو آفر کون کر رہا ہے مذاکرات کی؟ وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں, اس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو حکومت کے وزراء یہ بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اصلاحات کا بیڑا اٹھائے. مجھے آپ بتائیے, کبھی کوئی سیاسی جماعت یہ کہے گی کہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں؟ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن الیکشن کمیشن کو ہم کہیں کہ وہ آگے آ کے لیجسلیشن کرے اور اصلاحات کرے. کبھی کوئی سیاسی جماعت آپ نے ایسی سنی ہے جو کہ یہ بات کرے گی؟ ہر سیاسی جماعت جو ہے, ہر وہ شخص جو الیکشن لڑتا ہے, اس کا کام تو یہ ہوگا کہ وہ پارلیمان کو مضبوط کرے. اور جو یہ نعرہ کچھ دنوں پہلے لگا رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, وہ ووٹ کو عزت تب ملے گی جب پارلیمان کو عزت ملے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پارلیمان کی کو کوئی حیثیت نہیں دیں, وہاں پہ چونکہ وزیر اعظم ہماری مرضی کا نہیں ہے لہٰذا وزیر اعظم کو نہیں, ہم الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیں. اس کے نتیجے میں ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے جب آپ کی یہ اس طرح کی بات اگر آپ کریں کہ آپ کو پارلیمان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور دوسری بات, شہباز شریف صاحب نے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے, احسن اقبال صاحب نے, تینوں نے ای وی ایم مشینز کو دیکھا بھی نہیں, انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. بھائی آپ اس کو دیکھیں, اس کو پرکھیں, بلکہ اپنی ایک ٹیکنیکل ٹیم کریٹ کریں جو کہ ان سائنٹسٹ کے ساتھ, ماہرین کے ساتھ بیٹھے. اور یہ جو پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں, پاکستان کے انجینئرز ہیں, یہ ہمارا فخر ہے. آپ ہر آدمی کو اس طرح سے کنٹروورشل نہ کریں. یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کریٹ کیا ہے ٹیکنالوجی, آئی ایم سو پراؤڈ آف دیم. اس سے پہلے جب میں منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھا اور مجھے اپنے سائنٹسٹ کے ساتھ, انجینئرز کے ساتھ جو کام کرنے کا موقع ملا,
اپنے اساتذہ کو جو کہ یونیورسٹیز میں ٹیکنالوجیز کو دیکھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں, آئی ایم سو پراؤڈ آف دیم. جس قسم کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی ہم اس کو برانڈ نہیں کر سکے. ادروائز پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, ہماری جو ینگسٹرز جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یونیورسٹیز میں جو ٹیکنالوجیز, یہ کمال کا کام کر رہے ہیں. سو میری درخواست یہ ہوگی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اس کو جو ہے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے وہ ریفارمز ایجنڈا رکھیں گے, اور ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں وہ ایجنڈا جو ہے وہ رکھیں گے. اور اس کو میں دوبارہ اپوزیشن سے یہ کہنا چاہوں گا, ہمیں علم ہے کہ ساری عمر آپ پرچیوں ہی کی سیاست کرتے رہے ہیں, اور پرچیوں سے ہی آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اقتدار لیا ہے. لیکن اب ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم پرچیوں سے باہر نکلیں اور نئی اور جدید اصلاحات جو ہے وہ انتخابی نظام میں متعارف کریں.